سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زعم الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں ان یبعثوا، کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے بھلا کیوں نہیں، اور ربی، اور مجھے قسم ہے اپنے رب کی، لتبعثن، کہ تم ضرور بضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم پھر لتنبؤن، پھر تمہیں ضرور بضرور خبر دی جائے گی، بما عملتم، جو کچھ بھی تم عمل کرتے رہے، وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بہت ہی آسان ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اب تک جو آیات پڑھی ہیں تو شروع کی 4 آیات میں صرف ایمان باللہ کو بیان کیا گیا تھا، آیت نمبر 5 اور 6 میں جو ہے ایمان بالرسالت کو بیان کیا گیا تھا، اب اس آیت مبارکہ میں جو ہے ایمان بالآخرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمارے 3 طرح کے ایمان ہوتے ہیں، ایک ایمان باللہ ہوتا ہے، ایمان بالرسالت ہوتا ہے، اور ایمان بالآخرت ہوتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے اہم بنیاد جو ہوتی ہے وہ ایمان باللہ کی ہوتی ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتی ہوں تو اس کے بعد پھر میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور وہ مجھ سے کیسے چاہتے ہیں کہ میں زندگی گزاروں، اور میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اور کن راستوں کے اوپر مجھے چلنا ہوگا، تو پھر وہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے ایمان بالرسالت کی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو بھیجتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں کہ انہیں جا کے بتاؤ کہ اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ لہٰذا ایمان باللہ کے بعد ہی جو ہے ایمان بالرسالت کی انسان کمی محسوس کرتا ہے۔ پھر جب انسان ایمان بالرسالت کو بھی مان لیتا ہے تو جو زندگی میں نے گزاری ہے اب مجھے اس کا صلہ چاہیے، تو اس کے لیے انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کو اس کی نیکی کا پورا پورا صلہ ملے، اور جو غلط کر رہا ہے تو اس کی غلطی کی اس کو پوری پوری سزا ملے۔ ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو جتنا نیک ہو اس کو اس کی نیکی کا پورا صلہ ملا، اور گنہگار کو اس کی خطا کی پوری سزا مل رہی ہو، تو کوئی ایک دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہر بات کا صحیح صحیح فیصلہ ہوگا، تو وہاں پہ ایمان بالآخرت کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا بنیاد جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان بالرسالت ہے، اور پھر جو زندگی میں نے گزاری ہے اس کا صلہ ملنے کے لیے ایمان بالآخرت بہت ضروری ہے۔ لہٰذا مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس لیے عمل کے اعتبار سے آخرت کا ایمان ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان باللہ یہ ہر مذہب میں کسی نہ کسی انداز سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانا جاتا ہے، لیکن رسالت کے اوپر لوگوں کا کلیش آ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اگر ہم نبی کو مانیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ان کو فالو بھی کرنا پڑے گا، اور یہ بات کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے تو گویا کہ آخرت کا اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو ایون وہ قومیں بھی جو کہ الہامی کتابوں کو مانتی تھیں، ان کے ہاں بھی آخرت کا تصور بڑا ہلکا سا تھا کہ ہم صرف چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ بیسک جو عقیدے کی بیماری ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حساب کتاب نہیں دینا ہے، اس کے یہاں پہ نفی کی گئی ہے۔ اور پھر یہاں پہ زعم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور زعم جو ہے وہ باطل خیال کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن کہ کافروں کا یہ بالکل باطل قسم کا خیال ہے کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا ہے۔ لیکن مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ذرا سا بھی یہ گمان ہو کہ میں نے دوبارہ جینا ہے اور اپنے عمل کا حساب دینا ہے، تو اس کی زندگی پہ، اس کی سوچ پہ بہت تبدیلی آتی ہے۔ اس کی مثال بڑی پیاری اہل علم یہ دیتے ہیں کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، مگر جب سانپ ہمارے سامنے آتا ہے تو کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر زہر نہیں ہوگا؟ ہمارا یہی گمان ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی ہوگا، لہٰذا ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کو ذرا سا بھی یہ گمان ہو کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے اور میں نے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو اس سے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ بدل کے رہ جاتی ہے۔ لیکن قرآن جی کہتا ہے کہ انہیں گمان تک بھی نہیں ہے اس بات کا کہ انہیں دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں فآمنوا باللہ، بس اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آؤ، وہ رسول ہی، اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور رسول کے اوپر ایمان لے کر آؤ؟ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ سورۃ تغابن کے بارے میں کچھ مفسرین کرام کا یہ قول ملتا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، کچھ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے۔ لہٰذا اگر یہ مکی صورت بھی ہے تو سورۃ تغابن سے پہلے کتنی صورتیں نازل ہو چکی ہیں؟ اگر یہ مدنی صورت ہے تو پھر کتنا حصہ قرآن پاک کا نازل ہو چکا ہے؟ تو اتنا قرآن نازل ہونے کے بعد جو ہے پھر کس ایمان کے لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جہاں کہیں بھی ایمان باللہ آتا ہے
یعنی کہ لفظ اللہ کے ساتھ جو ہے با آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان کی گہرائی کا ہونا، ایمان کی حقیقت کا ہونا، اور ایک سطحی ایمان ہوتا ہے اور ایک گہرائی والا ایمان ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اور ہر نازل ہونے والی آیت کے ساتھ تمہارا ایمان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے، جیسے ہر آنے والی آیت جو تھی وہ صحابہ کرام کے ایمان کو بڑھاتی تھی، اور ہم جوں قرآن کو سنتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، ہمارا ایمان بھی گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ہر آنے والا وقت یا حالات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ اور رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور نور کے اوپر ایمان لاؤ، الذی انزلنا جو کہ ہم نے نازل کیا۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ راجی تفسیر تو یہی ہے کہ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی نور کہتا ہے، نبی علیہ السلام کی ذات عالی کو بھی نور کہتا ہے، اور قرآن کو بھی جو ہے قرآن میں نور کہا گیا ہے، روح کو بھی نور کہا گیا ہے۔ مگر یہاں پہ انزلنا کے ساتھ جو کہا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے نازل کیا، مفسرین کرام فرماتے ہیں قرآن پاک میں صرف عبادات ہی تو نہیں ہے، صرف اخلاقیات ہی تو نہیں ہے، قرآن پاک میں تو بہت سارے احکام بھی ہیں۔ لہٰذا ہماری سوچ یہ ہے کہ صرف عبادات سے نور حاصل ہوتا ہے، اخلاقیات سے نور حاصل ہوتا ہے، جبکہ اگر ایک انسان جو ہے وہ سچ بول کے اپنا مال بیچ رہا ہے، وہ ایک نور کما رہا ہے۔ جو بغیر رشوت لیے کام کر رہا ہے یا بغیر رشوت دیے کام کروا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے اوپر عمل کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ ایک ایمان کو حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ اگر ایک عورت اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے اپنے سر کو ڈھانپتی ہے تو اس کا دوپٹے سے اپنے سر کو ڈھانپنا بھی جو ہے وہ ایک نور کا حاصل کرنا ہے۔ یہ بڑی پیاری اور گہری بات ہے کہ ہر وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم جب اس کو کرتے ہیں تو اس سے ایک نور ہوتا ہے جو ہمارے اندر داخل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بڑی پیاری بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور دوسری چیزوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ جب ہم بلب کو آن کرتے ہیں تو صرف بلب بھی تو روشن نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پورا کمرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے اندر یہ خوبی ہے کہ یہ کتاب اٹ سیلف اپنی ذات میں نور ہے، روشن ہے، واضح ہے، مگر جو اس کتاب کے ساتھ جڑتا ہے یہ کتاب اس کو بھی پر نور بنا دیتی ہے۔ جو دل اس قرآن کے ساتھ جڑے گا وہ دل نور والے ہو جائیں گے، جو سوچ اس قرآن کے ساتھ جڑے گی وہ سوچیں نور والی ہو جائیں گی، جو زندگیاں اس کے ساتھ جڑیں گی ان کی زندگیاں جو ہیں وہ نور والی ہو جائیں گی۔ تو قرآن کو نور کہنا کہ جو خود روشن ہے، جو اس کے ساتھ جڑے گا یہ اس کو بھی روشن کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 میں کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع، اور پھر ایک وہ دن آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کریں گے، ذالک یوم التغابن، اور یہ تغابن کا دن ہوگا۔ ومن یؤمن باللہ، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لایا، ویعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرتا رہا، یکفر عنہ سیئاتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی سیئات کو اس سے دور کر دیں گے، ویدخل جنات، اور اس کو ایسے باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔